السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کو دوست صدام حسین اور ایک آج نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ کرونا کے پیچھے قدرت کیا کھیل کھیل رہی ہے؟ اگر کرونا وائرس کسی لیبارٹری میں تیار نہیں کیا گیا، اگر یہ مصنوعی وائرس نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ دنیا میں حادثات، تباہیاں اور وبائیں قدرت کے دو قوانین کے ایکٹیو ہونے سے آتی ہے۔ نمبر 1 ڈیزائن آف نیچر اور نمبر 2 موڈ آف نیچر۔ ان دونوں قوانین میں قدرت ہر چیز کو بالائے طاق رکھ دیتی ہے۔ قدرت کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ ہماری زمین پر کیا کچھ تباہ ہوتا ہے اور کیا کچھ باقی رہ جاتا ہے۔ جب یہ دونوں قوانین ایکٹیو ہوتے ہیں تو انسان کو اکثر یہ لگتا ہے کہ شاید قدرت وجود نہیں رکھتی۔ خاص طور پر اس کا اثر ہر مذہب پر ہوتا ہے، کیونکہ ہر مذہب میں بہت سی ایسی چیزوں کو مانا جاتا ہے جن سے قدرتی آفات اور وباؤں سے بچا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آب زمزم، گنگا جل، گائے کا پیشاب، دعائیں اور مناجات وغیرہ وغیرہ۔ اور جب یہی چیزیں بے اثر ثابت ہونے لگتی ہیں تو لامحالہ انسان کا ان سے یقین اٹھ جاتا ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے تاکہ مذہبی غلط فہمی اور جھوٹے عقائد کا ازالہ ہو سکے۔ قدرت ان دونوں قوانین کو اپلائی کرنے کے بعد خاموشی سے کھیل دیکھتی ہے، لیکن کیا یہ کھیل محض ایک کھیل ہوتا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ قدرت اس سیارے یعنی زمین کی سوشل اسٹرکچر کو زندگی آمیز اور متوازن رکھنے کے لیے ایسا کام کرتی رہتی ہے جنہیں آفات اور وباؤں کا نام دیا جاتا ہے۔ یہی ڈیزائن آف نیچر ہے۔ اچھا، اب ڈیزائن آف نیچر کو تو ہم نے سمجھ لیا، تو یہ موڈ آف نیچر کیا ہے؟ موڈ آف نیچر ڈیزائن آف نیچر کے بعد اپلائی ہوتا ہے۔ موڈ آف نیچر میں ہوتا یہ ہے کہ قدرت آپ کو ڈائریکٹ کچھ بھی عطا نہیں کرتی، بلکہ وہ ایسا کھیل رچاتی ہے کہ بلند ذہن رکھنے والے اور سوچنے والے انسانوں کو اس سے زیادہ علم حاصل ہو جاتا ہے جتنا کہ ان کے پاس ان آفات، تباہیوں اور وباؤں سے پہلے تھا۔ قدرت ہر چند صدیوں یا کسی ایک صدی کے بعد انسان کو کچھ نئے ٹاسک دے کر مینٹلی اپ گریڈ کرتی ہے۔ اس عمل میں ایک طرف تو ہزاروں، لاکھوں یا کروڑوں لوگ مارے جاتے ہیں، تو دوسری طرف جو انسان زندہ رہ جاتے ہیں وہ ماضی کے انسان سے کہیں زیادہ جدید ہوتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے کہ اس وقت دنیا کی آبادی 5.5 بلین ہے۔ 1 بلین کا مطلب ہے 1000 ملین، اور 1 ملین برابر ہے 10 لاکھ کے۔ سوچے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کے مرنے کے بعد بھی بچ جانے والے انسان مرنے والوں سے کئی لاکھ گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار بتانا ہی ضروری تھا۔ اب یہ انسان جو ان قدرتی آفات اور وباؤں کے باوجود زندہ رہ جاتے ہیں وہ ماضی سے کہیں زیادہ جدید اور ترقی یافتہ ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ وباؤں سے نمٹنے کے لیے نئے طریقے، علاج اور ویکسین دریافت کرتے ہیں۔ قدرتی آفات اور تباہیوں سے بچنے کے لیے نت نئی ایجادات کرتے ہیں۔ لیکن یہ انسان میرے اور آپ کے جیسے نہیں ہوتے، بلکہ بلند ذہنی سطح رکھنے والے انسان اور سائنسدان ہوتے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو ماضی کے اوراق پلٹ کر دیکھ لیں۔ قدرت کی کئی تباہیاں، آفات اور وبائیں اہم نہیں، بلکہ انسانوں کا اہل علم ہونا زیادہ ضروری ہے۔